السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی۔ یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم انہیں، تم نہیں ان کو قبول، یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، کل وہی نفرت
کریں گے آج پیاری جاؤ گی، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی۔ جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی، داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی۔ جس کے دم پہ گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب، جس کے دم سے گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی۔ عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی۔ اترے گا تھوڑے دنوں میں جب جوانی کا نشہ، اترے گا تھوڑے دنوں میں جب جوانی کا نشہ، ظلم کی آغوش میں جب باری باری جاؤ گی۔ اور خاص طور سے یہ شعر سماعت فرمائیں، اسلام کو چھوڑ کر کے آج ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام ایک عورت کو کیا دیتا ہے اس شعر میں شاعر نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی، ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیو، ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیو، دامن اسلام میں ہی تم سنواری جاؤ گی، دامن اسلام میں ہی تم سنواری جاؤ گی۔ پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی۔ آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ اب روزے جزا تم بن کے ناری جاؤ گی، روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں،
مبارک پور کے اس محلہ حیدرآباد میں پہلے بھی آپ کے سامنے خطاب کرنے کا موقع مل چکا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں یہاں کے نوجوان اور یہاں کے وہ تمام لوگ جن کی محنتوں سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہوا اور بڑے اہم موضوعات پر علماء کرام کو دعوت دی گئی۔ رب العالمین اس پروگرام کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں قدم قدم پر ایسی چیزیں ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ہمیں دین سے دور کر رہی ہیں، اسلام سے دور کر رہی ہیں، اللہ سے دور کر رہی ہیں۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے کہ جیسے جیسے دنیا قیامت کے قریب ہو رہی ہے ویسے ویسے دنیا میں بہت طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور اس کی پیشن گوئی، اس کی بھوشیہ وانی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما چکے۔ آپ اپنی امت کو بتا کر کے گئے تھے کہ فتنوں کا دور آئے گا اور قدم قدم پر ایسی چیزیں تمہارے سامنے ظاہر ہوں گی۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالاعمال فتنا، اے میری امت کے لوگوں تم عمل کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے، اس سے پہلے کہ طرح طرح کے فتنے پیدا ہو جائیں تم عمل کرنے میں جلدی کر لو۔ اتنے سارے فتنے پیدا ہوں گے، آپ نے فرمایا كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات میں آسمان میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، اندھیری رات میں اندھیرے کے ٹکڑے جیسے نظر آتے ہیں۔ اے میری امت کے لوگوں، قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب بہت سارے فتنے تمہارے سامنے ظاہر ہوں گے، اتنے خطرناک فتنے پیدا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یمسی مومنا ویصبح کافرا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، یعنی ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہیں ہوگی، 12 گھنٹے بھی ایمان سلامت نہیں رہے گا، ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں۔ شام کو مومن ہے، صبح کو کافر ہے، صبح کو مومن ہے، شام کو۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا لوگوں کی گردنوں پر تلوار رکھی جائے گی؟ کیا لوگ گن پوائنٹ پر اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے لوگ اپنے دین کا سودا کر لیں گے۔ لوگ دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ کر کے، دنیا کی دولت کے پیچھے پڑ کر کے اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے، اپنے دین کا سودا کر لیں گے۔ اور اب تو اس سے بھی 2 قدم ہم آگے بڑھے، اب پیار، عشق، محبت کے نام پر بھی دین کا سودا ہو۔ تو یہ فطروں کا دور ہے میرے بھائی، اور اللہ کے نبی نے فطروں کی بھوشیوانی پہلے ہی کر دی۔ صحیح بخاری کی اس روایت کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی مدینہ کی پہاڑی پر چڑھتے، آپ کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں انی لأری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ میں وہ دور بھی دیکھ رہا ہوں جب تمہارے گھروں میں طرح طرح کے فتنے پیدا ہو جائیں گے، جب آسمان سے بارش ہوتی ہے اور بارش کے قطرے جس طریقے سے تمہارے گھروں پر پڑتے ہیں، جب بارش ہو رہی ہو
کھڑکی بند کر لیں، دروازے بند کر لیں، تب بھی بوچھار کا پانی تو کچھ نہ کچھ اندر آ ہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کمواقع القطر خلال بیوتکم، جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، فتنوں کا دور آئے گا اور طرح طرح کے فتنے تمہارے گھروں کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں شہرت کا فتنہ ہے، کہیں اسلام کے نام پر اسلام سے دور کرنے کا فتنہ ہے، کہیں اسلام کی غلط ایکسپلینیشن کا فتنہ ہے، کہیں اسلام کے نام پر دہشت گردی اور ٹیررزم کا فتنہ ہے۔ طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور انہی فتنوں میں بہت بڑا فتنہ جو اس وقت مسلم سماج کو درپیش ہے وہ ہے ارتداد کا۔ ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اسلام سے نفرت کرنے لگے، یا اسلام سے دور ہو جائے، یا اسلامی شریعت کے اصولوں کا انکار کرے، یا جن چیزوں کو اسلام کے اندر فرض کہا گیا ہے، کمپلسری کہا گیا ہے، ضروری کہا گیا ہے، ان کا انکار کر دے، اس فتنے کو ارتداد کا فتنہ ہے۔ اور یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے، یہ فتنہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کے اندر پیدا ہو، اور آپ نے اور قرآن و سنت نے یہ بھی ہمیں اور آپ کو بتایا کہ اسلام کے دشمنوں کا ایک بہت بڑا مشن ہوگا کہ تمہیں آج ارتداد کے راستے پہ لے کے جائیں، تمہیں اسلام سے ہٹا دیں۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے مسلمانوں، تمہارے دشمنوں کا منصوبہ یہی ہے کہ تمہیں اسلام سے مرتد کر دے، تمہیں دین سے ہٹا دے، تمہیں اللہ کے دین سے ہٹا دے۔ لیکن کان کھول کر کے سن لو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اسلام سے مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے۔ جو اسلام کے اندر آنے کے بعد مرتد ہو جائے اور اسی مرتد ہونے کی حالت میں، اسی کفر کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں۔ ان کی کوئی نیکی اللہ رب العالمین کے یہاں نیکی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ ایمان تو سب سے پہلی کنڈیشن ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی نیکی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ان کی نیکیاں، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہی لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ارتداد جہنم کا راستہ ہے میرے، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے، اور آخرت میں بھی جہنم کا راستہ ہے۔ نبی کے دور میں بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جب لوگ مرتد ہوئے تو دنیا میں بھی ان کا انجام برا ہوا، اور آخرت میں تو جو ہوگا۔ بخاری شریف کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے نبی کے دور میں ایک انسان آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، پڑھا لکھا تھا۔ اللہ کے نبی پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ نبی اکرم کی سیرت میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی آپ قدر کرتے تھے، اور ان کی تعلیم کا، ان کی شکشا کا آپ صحیح استعمال کرتے تھے۔ آج کل جن گننا کا کام چل رہا ہے، پریوار سرویکشن کا کام چل رہا ہے، بنارس میں مدرسوں کے ٹیچروں کو بھی یہ کام دیا گیا، ہمارے مدرسے کے بھی ایک ٹیچر کو یہ کام دیا گیا، اور اس کو کمپیوٹر پر ڈاٹا فیڈنگ کرنے کا کام میں کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے پورے علاقے کا سرویکشن ہو رہا ہے، ہندو مسلم سب کا ہو رہا ہے۔ جب سروے کا ڈاٹا میں فیڈ کر رہا تھا تو میں نے یہ بات محسوس کی کہ مسلمانوں میں اکثریت غربت تو ہے، غریبی ہے، غریبی ریکھا کے نیچے گزارنے والے زندگی ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، غیر مسلموں میں بھی، مگر میں نے فرق یہ دیکھا کہ مسلمانوں میں اکثر پریوار کے مکھیا اسچھت، پریوار میں 8 ممبر ہیں تو پتہ یہ لگا لڑکیاں تو کچھ بھی چلو کچھ تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہے، کوئی ہائی اسکول ہے، کوئی انٹر ہے، لڑکے اسچھت، کوئی 2 تک، کوئی 5 تک۔ لڑکوں میں اور مردوں میں تعلیم کا تناسب بہت کم ہے، اور اس کے مقابلے میں غیر مسلم پریواروں میں جو غریب فیملی ہے
میں نے دیکھا کہ ان کے بچوں اور بچیوں میں لڑکا اور لڑکی صاحب گریجویشن کر رہی ہے اور لڑکا بھی جو ہے وہ انجینئرنگ کر رہا ہے. غریب پریوار کی بات کر رہا ہوں. یہ فرق میں نے سروے کا ڈاٹا بھرتے ہوئے یہ بات میں محسوس کی. ہماری قوم کو میرے بھائی تعلیم پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا, بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. میں اس میں ایک نعرہ تھوڑا سا اور جوڑ دیتا ہوں, بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ بیٹے کو بھی پڑھو. یہ جو آج ہمارے سماج میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا, یہ اس فرق کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ ہماری قوم کی لڑکیاں تو پڑھ رہی ہیں, لڑکے نہیں پڑھ رہے. ہم لڑکیوں کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں, لڑکوں کی تعلیم پر ہم خرچ کرنا نہیں چاہ رہے. لڑکا جہاں بڑا ہوا ہمیں اس سے یہ امید اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ کما کے لائے گا. ہم پڑھائی کیسے کریں گے؟ پڑھائی میں تو خرچ کرنا پڑے گا, ہمیں تو اس سے کمائی چاہیے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے اس سوچ کو نہیں بدلا تو انجام بہت بھیانک ہے. آپ کی قوم کی بیٹیاں جب کل ہائی کوالیفائڈ اور ہائی ایجوکیٹڈ ہوں گی, جب ان کو اپنی جوڑ کے رشتے اور لڑکے اس قوم میں نظر نہیں آئیں گے تو بڑی آسانی سے انہیں اپنے ٹریپ میں پھنسا کر کے, انہیں عشق و محبت کے جال میں پھنسا کر کے کوئی کسی بھی راستے پہ لے کے چلا جائے گا اور ان کے لیے جانا بہت آسان کام ہو جائے گا. تو آپ بیٹیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیجیے. 10th کا ریزلٹ آتا ہے, ہم خوش ہو جاتے ہیں, ہماری قوم کی بیٹیوں نے بازی مار لی. اخبار میں بڑے بڑے موٹے موٹے حروف میں ہیڈنگ آتی ہے, لڑکیوں نے بازی مار لی. مبارک پور کی فلاں لڑکی نے نیٹ کا ایگزام پاس کر لیا, مئو کی فلاں لڑکی نے 12th میں سب سے اعلیٰ نمبر حاصل کر لیا. ہماری قوم کی بیٹیوں نے ہمارا نام روشن کر دیا. میں پوچھتا ہوں ہماری قوم کے بیٹے کہاں گئے؟ بیٹے مر گئے. اس قوم کے بیٹوں کا بس یہی کام ہے کہ رات کو ہیڈ فون لگا کے رات بھر گانا سنیں, منہ میں گٹکھا کھا کر کے بدتمیزی سے بات کریں. اس محلے کے ہمارے بزرگ بیٹے, ایک وہ دور تھا اگر کوئی لڑکا سگریٹ پی رہا ہو, محلے کا کوئی بڑا بوڑھا گزر رہا ہو, اس بڑے بوڑھے کو دیکھ کر کے سگریٹ پھینک دیتا تھا. ہمارے محلے کے دادا جا رہے ہیں, بڑے جا رہے ہیں, حاجی صاحب جا رہے ہیں, ان کے سامنے ہم سگریٹ نہیں پی سکتے, ان کے سامنے ہم گٹکھا نہیں کھا سکتے. ایک وہ دور تھا. اور آج ایک وہ دور ہے کہ لڑکے موبائل پر بیٹھ کر کے فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, گالی گلوچ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, گٹکھا کھا رہے ہیں. محلے کے بزرگ, محلے کے بوڑھے وہاں سے گزرتے ہیں اور چپ چاپ سر جھکا کر کے گزر جاتے کہ کوئی 2-4 کمنٹ ہم پر نہ ہو جائے, 2-4 جملے ہم پر چھیٹا کشی نہ ہو جائے. اپنی عزت بچا کر کے سر جھکا کے چلے جاتے ہیں. اور کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی, سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں. اب یہ حالات ہیں کہ بزرگوں کو سنبھل کے بولنا پڑتا ہے کیونکہ اب بچے ہر بات کا جواب پلٹ کر کے دیتے ہیں. میرے بھائیوں, اپنی قوم کے بیٹوں پر بھی آپ توجہ دیجیے. مسئلہ صرف بیٹیوں کا نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اس پر ضرور تقریر کیجیے گا, مبارک پور میں بڑے کیس ہو رہے ہیں, مئو میں بڑے کیس ہو رہے ہیں. اور درد اس بات پر ہو رہا ہے کہ کل ان گھروں سے لڑکیاں بھاگ رہی تھیں جہاں پردہ نہیں تھا, جہاں گھر میں داڑھی والے نہیں تھے, جہاں گھر میں نمازی نہیں تھے. اب ان گھروں سے یہ واقعات ہو رہے ہیں جہاں راتوں میں تہجد پڑھی جاتی ہے, جہاں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے, جہاں گھر سے کوئی لڑکی بغیر نقاب کے نہیں نکلتی. آج ان گھروں میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائی, شرم کی بات یہ ہے. اور میں بتاؤں, یہ لڑکیاں جو آج جن کے قدم بہک رہے ہیں, ہمیں صرف ان لڑکیوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. لڑکیوں کا باپ کیسا ہے, لڑکیوں کا بھائی کیسا ہے, لڑکیوں کے گھر میں جینٹس کیسے ہیں. آپ آم کے ببول کا پیڑ ہو کر کے آم نہیں توڑ سکتے میرے بھائی. گھر کے گارجین اور گھر کے مردوں کی تربیت, ان کے ذریعے گھر جنم لیتا ہے اور گھر مضبوط بنتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے ملاپ کے, بغیر مرد کے ملاپ کے حضرت مریم پریگننٹ ہوئی اور بچہ پیدا ہوا. دنیا اس بچے کو عیسیٰ مسیح کے نام سے جانتی ہے. بیٹا پیدا ہوا. حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے, ماں نے ان کو گود میں لیا اور گود میں لے کر کے جب اپنی قوم کے پاس سے گزری
تو قرآن کہتا قالوا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. قوم کے لوگوں نے جب مریم کی گود میں دودھ پیتا بچہ دیکھا، کہا ہے مریم ابھی تو تیری شادی نہ ہوئی تھی، ابھی تو کسی کے نکاح میں نہ آئی تھی، اے مریم یہ پاپ تو کہاں سے لے کے آئی؟ اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ پاپ کیسے کر لیا؟ علماء کہتے ہیں یہاں قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کا، حضرت مریم کے کوئی بھائی ہارون نام کے تھے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ پیغام دیا کہ اگر بھائی نیک ہو، بھائی دیندار ہو، بھائی کے چال چلن ٹھیک ہو تو بہن کے قدم کے بہکنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اگر بہن کے قدم بہک رہے سمجھ جاؤ گھر میں بھائی گڑبڑ ہے. ماں کان ابوک امرأ سوء، اے مریم تیرا باپ تو برا نہ تھا. اگر باپ شریف ہو، اگر باپ سیدھا سادہ ہو، اگر باپ نیک ہو تو اولاد کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. لوگوں نے کہا مریم تیرا باپ بھی گڑبڑ نہیں تھا. لوگوں نے کہا مریم وما کانت امک بغیا، تیری ماں بھی بد چلن نہیں تھی، تو کیسے بد چلن ہو گئی؟ اگر ماں صحیح ہو، اگر باپ صحیح ہو، اگر بھائی صحیح ہو تو بیٹیاں گڑبڑ نہیں ہو سکتی میرے بھائی. اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے میرے بھائی. لڑکیوں کو ہم بعد میں کوسے، پہلے ہم ایک گارجین کی ذمہ داری ہم کس حد تک نبھا رہے ہیں ہم اس پر غور کریں. ابھی ہمارے بڑے ابا کا انتقال، پرسوں 3 روز پہلے کی بات ہے، ہمارے بڑے والد، ہمارے والد کے سب سے بڑے بھائی کا انتقال ہوا. جب ہم لوگ بڑے ابا ان کو بولتے تھے ان کا انتقال کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے بڑے ابا کے لوگوں نے ہم سے کہا مولوی صاحب ہم اپنے ابا کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اولاد کے اندر یہ فکر ہو کہ باپ کی زندگی میں بھی انہوں نے باپ کی خدمت کی اور باپ کے انتقال کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ ہم اپنے باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو اولاد کو ایسا بناؤ کہ آپ کی زندگی میں بھی وہ آپ کی خدمت کرے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ صدقہ کرے، آپ کے لیے دعا کرے. جس اولاد کے لیے آپ نے زمین اور جائیداد بنائی، جس اولاد کے لیے آپ نے پراپرٹی بنائی، اگر وہ اولاد اس لائق نہیں ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ کھڑی ہو کر کے پڑھ سکے، اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، تو ایسی اولاد سے بے اولاد مر جانا بہتر ہے میرے بھائی. بے اولاد مر جاؤ مگر ایسی اولاد مت چھوڑ کے جاؤ جو آپ کے حق میں دعا بھی نہ کر سکے. اور ایک بات کان کھول کر کے سن لو، آج لوگ اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. میں تو گورنمنٹ ٹیچر ہوں، ہمارے یہاں LIC والے دوڑتے رہتے ہیں، مولوی صاحب آپ کی کتنی بیٹیاں؟ میں نے کہا 3 بیٹیاں ہیں. ارے آپ بیٹی کے باپ ہیں؟ اچھا بیٹی کے باپ پر سماج اتنا مینٹل پریشر ڈال دیتا ہے، بیچارہ بچیاں بھی چھوٹی ہیں، باپ ٹینشن میں رہتا ہے. اب LIC والے دوڑتے ہیں، اچھا آپ کی بیٹیاں ہیں؟ ارے تو آپ کو یہ پالیسی لے لینی چاہیے، آپ کی بیٹیاں جب کل 20 سال کی ہو جائیں گی ان کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، شادی کرنا ہے. بیٹیوں کے لیے آج لوگ LIC لیتے ہیں، بچوں کے لیے لوگ زمین جائیداد خریدتے ہیں. میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ اپنی اولاد کے لیے یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنے کردار کو اچھا بناؤ. اگر آپ نیک ہیں، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کا کیریکٹر اچھا ہے، آپ کا عمل اچھا ہے، اللہ کی قسم آپ کی اولاد کے لیے اس سے بڑا کوئی انویسٹمنٹ نہیں. قرآن کریم کا 16واں پارہ اٹھائیں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا. حضرت موسیٰ اور خضر دونوں جا رہے ہیں، ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا. بستی والے بڑے کنجوس تھے، مکھی چوس تھے، بڑے بخیل تھے. یہ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا، بستی میں کسی نے کھانا نہیں کھلایا. دونوں ایک دیوار میں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. اچانک حضرت خضر نے دیکھا دیوار، ایک مکان کی دیوار گرنے والی ہے. حضرت خضر اٹھے اور دیوار کو سیدھا کر دیا. اللہ نے ان کو جسمانی اعتبار سے طاقتور بنایا تھا، انہوں نے ہاتھ سے اپنے سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. حضرت موسیٰ نے کہا اے خضر آپ اگر چاہتے تو ان سے پہلے پیسہ لے لیتے، ان سے مزدوری لے لیتے. یہ بڑے بخیل لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو ایک گلاس پانی تک نہ پوچھا، آپ نے فری میں ان کی دیوار کیوں ٹھیک کر دی؟ جب حضرت خضر نے
اپنے اس کام کی حقیقت بیان کی کہ یہ کام میں نے اللہ کے حکم سے کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار جو گرنے والی تھی وہ دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان کے اندر دو یتیم بچے رہا کرتے تھے، ان کا باپ دنیا سے جا چکا تھا، ان کا باپ مر چکا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اے موسیٰ ان دونوں بچوں کا باپ بہت نیک انسان تھا، بہت متقی انسان تھا، نیک انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک باپ نے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا، قوم کے لوگ لوٹ کے چلے جاتے، اللہ نے اس نیک باپ کے بچوں کا خزانہ لوٹنے نہ دیا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے دیوار کو گرنے سے بچایا تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بچوں کی نیکی کا ذکر نہیں ہے، بچے نیک نہیں تھے، بچوں کا باپ نیک تھا۔ میرے بھائی، آپ اگر نیک ہوں گے، آپ دیندار ہوں گے، آپ متقی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے گا، آپ کی زمین و جائیداد کی حفاظت کرے گا۔ بنارس کے بہت بڑے ویاپاری کشمیر جاتے ہیں، آج سے 30-40 برس پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے خاندان کے تھے، بڑے خاص تھے، میں نام نہیں لوں گا، کشمیر جاتے ہیں بزنس کے سلسلے میں، کشمیر جاتے ہیں، راستے میں ٹرین میں ایک آدمی ملتا ہے، چکنی چپڑی باتیں بنا کر کے ان کو اپنے فیور میں لے لیتا ہے، اور حاجی صاحب بیچارے اتنے امپریس ہوتے اس نوجوان سے، کشمیر میں جب وہ جاتے ہیں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، اس نوجوان کو بھی ہوٹل میں اپنے کمرے میں ٹھہرا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، کسی پر آنکھ موند کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی اولاد پر بھی آنکھ موند کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے، مولوی صاحب ہمیں اپنی بیٹیا پر بھروسہ ہے۔ اسلام بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، مگر آنکھ موند کے بھروسہ مت کیجیے۔ جن گھروں کی لڑکیاں آج بھاگی ہیں ان کے ماں باپ نے بھی بھروسہ کیا تھا، کسی پر آنکھ موند کے بھروسہ مت کیجیے میرے بھائی۔ حاجی صاحب نے بھروسہ کر لیا نوجوان کے اوپر، لاکھوں کا مال لے کے گئے تھے، ہوٹل کی چابی اس کو دے دی، حاجی صاحب نماز پڑھنے کے لیے گئے، واپس آئے، نوجوان بھی غائب، لاکھوں کا مال بھی غائب۔ حاجی صاحب کشمیر کے پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں، تھانے پر پہنچتے ہیں، تھانے پر داروغہ سے کہتے ہیں FIR لکھیے، میرا اتنے لاکھ کا مال غائب ہے، ایک نوجوان تھا، اس کا یہ حلیہ ہے، اس نے میرا مال چرایا ہے۔ تھانے دار نے پولیس اسٹیشن پر جو آفیسر تھا اس نے FIR درج کر لی، لیکن بڑی مایوسی کے لہجے میں کہا حاجی صاحب اتنا بڑا کشمیر ہے، وہ پتہ نہیں مال لے کر اب تک کہاں چلا گیا ہوگا، مشکل ہے آپ کے مال کو۔ حاجی صاحب نے ایک ہی جملہ کہا تھا انسپکٹر صاحب اس مال کی زکات میں نکال کے، اس مال کی زکات میں نکال کے آیا ہوں، مجھے اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے، میرا مال برباد نہیں ہو سکتا، میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا۔ بہرحال پولیس نے اپنی کارروائی کی، 24 گھنٹے کے اندر چور بھی پکڑا گیا، سارا مال بھی برآمد ہوا۔ یہ بھروسہ ہوتا ہے میرے بھائی، رب العالمین اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، آپ کے مال کی، آپ کے اہل و عیال کی، آپ کی زمین و جائیداد کی اللہ حفاظت کرے گا جب آپ خود دیندار ہیں۔ ارتداد کا فتنہ جو اس وقت پوری امت کو اور خاص طور سے اس وقت ہمارے ملک میں جو یہ فتنہ درپیش ہے، اس فتنے کی گہرائی میں بھی اگر ہم جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی کمیاں اور کوتاہیاں نظر آئیں گی۔ آج آپ غور کریں، گھروں میں آج جن گھروں میں ارتداد کا مسئلہ پیش آیا اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آپ کی لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، آپ کی لڑکی واٹس ایپ چلا رہی ہے، آپ کی لڑکی انسٹاگرام چلا رہی ہے، کسی سے عشق کر رہی ہے، کسی سے محبت کر رہی ہے۔ گھر میں ماں کبھی پیار سے بات نہیں کرتی، باپ نے کبھی محبت سے دیکھا نہیں ہے، اور وہ کوئی پرایا لڑکا ہے، کوئی نوجوان ہے، وہ موبائل پر اس کو آئی لو یو بول رہا ہے، محبت سے باتیں کر رہا ہے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہے، وہ اس کے چند الفاظ پہ لٹو ہو جاتی ہے۔ اور یہ عشق و محبت کا خمار ایسا چڑھتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو ہی نہیں، اپنے مذہب اور اپنے اسلام کو بھی بھول جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ کسی بھی غیر محرم
لڑکے کے ساتھ لڑکیوں کو تنہائی نہ دی جائے. ایک عورت اور ایک مرد تنہائی میں نہ ملے. اگر تنہائی میں غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم لڑکی ملیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے تیسرا شیطان. میرے پیارے بھائیوں، آج سوشل میڈیا کے دور میں آج پرائیویسی سب کے پاس ہو گئی. لڑکی کس سے باتیں کر رہی ہے کسی کو نہیں معلوم. انسٹاگرام پر کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے نہیں معلوم. واٹس ایپ پر کس سے باتیں ہو رہی ہیں نہیں معلوم. آج غیر محرم لڑکے اور لڑکیوں کا ملنا بالکل آسان ہو گیا. اور اسی لیے آج یہ زناکاری کے واقعات پیش آ رہے ہیں، بدکاری کے واقعات پیش آ رہے ہیں. سب سے پہلے اس کے اوپر روک لگاؤ. میرے پیارے ساتھیوں، عشق و محبت کے یہ معاملات اس لیے بھی پیش آ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. دن بھر لوگ تھکے آئے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. شام کو جب گھر پر پہنچتے ہیں بچے الگ موبائل کی دنیا میں مگن ہیں، بیوی الگ موبائل کی دنیا میں مگن ہے، اور باپ الگ موبائل کی دنیا میں مگن ہے. میرے بھائی، اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے نہ کرو. اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے نہ کرو. بچوں کو باپ کا پیار دو، بچوں کو ماں کا پیار دو. بچوں کو آج باپ کا پیار نہیں مل رہا ہے، بچوں کو ماں کا پیار نہیں مل رہا. بچہ رو رہا ہے، موبائل تھما دیا. بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، موبائل تھما دیا. موبائل کے ذریعے بچوں کی پرورش مت کرو. بچوں کو ماں کا پیار دو، بچوں کو باپ کا پیار. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں یتیم چھوڑ کے چلے گئے ہوں. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت وابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو. اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو. بچوں کو پیار دو، محبت دو. لڑکیوں کو خاص طور سے، بیٹیوں کو خاص طور سے انہیں محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں اگر جوان ہو جائیں، بڑی ہو جائیں تو باپ اپنی بیٹیوں کو محبت سے ان سے بات نہ کرے. کیا آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین باپ ہیں کیا؟ اللہ کے نبی 4 بیٹیوں کے باپ تھے، مگر بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب آپ کی بیٹی اما عائشہ فرماتی کہ جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. اپنی بیٹی کے استقبال میں، اپنے بیٹی کے سواگت میں اللہ کے پیارے حبیب کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتے تھے اور اپنے بازو میں، اپنے بغل میں جہاں آپ بیٹھتے تھے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. نبی نے بیٹیوں سے پیار کیا ہے. میرے گھر میں اگر پیار کی کمی ہوئی، گھر میں محبت کی کمی ہوئی، گھر میں توجہ کی کمی ہوئی تو لو ٹریپ کے جال میں پھنسنا بہت آسان ہو جائے گا. میری اس بات کو تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے. اگر عشق و محبت کے جال سے اپنی بیٹیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں پیار دیجیے. بچپن سے اپنے اور بیٹے اور بیٹیوں میں فرق مت کیجیے. بیٹوں کا اپنا کام ہے، بیٹیوں کا اپنا کام. ہم نے تو سماج میں دیکھا بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کی وفادار ہوتی. کتنے بیٹوں کو تو ہم نے دیکھا کہ بیٹا ہے، ماں باپ بیمار ہیں، بیٹوں کو کوئی مطلب نہیں. بیٹی اپنے سسرال میں ماں کا فون گیا، بیٹا تیرے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، بیٹی سارے کام دام چھوڑ کے چلی آتی ہے. بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے، باپ بیمار ہے، بیٹے کو اتنی خود توفیق نہیں کہ اپنے باپ کو جا کر کے حال چال لے سکے. اپنے باپ کا دوا علاج کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو بیٹیوں کو آپ کا مت سمجھیے، بیٹے بیٹی دونوں سے پیار. دوسرا بہت بڑا مسئلہ لڑکیوں کے ارتداد کی بہت بڑی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، والدین کی لاپرواہی، والدین کی بے توجہی. آپ صرف پیار نہ کریں، جہاں سختی کرنے کا موقع ہے وہاں سختی نہیں کیجیے. میں کہتا ہوں میرے نبی بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے. میرے نبی نے کبھی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا. میرے نبی کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھیے، آپ نے کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا. 10 سال تک حضرت انس کہتے ہیں میں نے نبی کی خدمت کی لیکن نبی نے کبھی میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. لیکن وہی اللہ کے نبی فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا وهم ابناء 10. اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو اللہ کے نبی کس کلیجے کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوں گے. جس نبی نے کبھی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا،
جس نبی نے کبھی بچوں کو نہیں مارا وہ نبی کہہ رہے ہیں جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو، کیونکہ بچوں کا پیار اپنی جگہ ہے، بچوں کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ 10 سال کا بچہ ہو گیا اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو تم اس کی پٹائی کرو، اس کو مارو۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب تمہارے بچے بچیاں 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کے ہو گئے، اب فزیکل چینجز آنے لگے، اب ہارمونل چینجز آنے لگے، اب لڑکیاں جوان ہونے لگی، لڑکے جوان ہونے لگے، اب ایک بستر پہ ایک چادر میں ان کا سونا مناسب نہیں، ان کے بستر الگ کر دو، ان کی چادریں الگ کر دو۔ اللہ، بچے 10 سال کے بھائی ابھی ہماری نظر میں معصوم ہیں، لیکن شریعت کے احکام وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے آپ کا دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ شریعت 10 سال کے بچوں کا بستر الگ کرنے کی تعلیم ہے، یہ نبی اکرم کی تعلیم ہے میرے بھائی۔ آپ نے پیار بھی کیا ہے، آپ نے لاڈ بھی کیا ہے، اور آپ نے سختی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کرتے تھے آپ، لیکن موقع پڑا تو آپ حضرت فاطمہ سے ناراض بھی ہوئے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے گئے اور دروازے سے آپ واپس چلے آئے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان آئے تھے، وہ آ کے واپس چلے گئے۔ فوراً حضرت علی کو بھیجا، جاؤ پتا کرو ابا جان آ کر کے واپس چلے گئے، کیا بات؟ حضرت علی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ ہمارے دروازے پر آ کر کے واپس چلے گئے، ہم نے کیا غلطی کر دی؟ آپ نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا رأیت علی بابیا سترا وشیا، اے علی جب میں فاطمہ سے ملنے کے لیے گیا میں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے وہ بڑا ڈیزائن دار پردہ ہے، اس کے اوپر تصویریں بنی ہیں، اس کے اوپر ڈیزائن بنی ہوئی ہے۔ اے علی فاطمہ تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فاطمہ کو کبھی دنیا داری نہ سکھائی، میں نے فاطمہ کو کبھی دنیا کی محبت نہ سکھائی۔ اے علی میری بیٹی کے دروازے پر ایسا پردہ کہاں سے آ گیا؟ مالی ولی دنیا، اے علی جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب میں نے دنیا سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، میری بیٹی کے دروازے پر دنیا داروں کا پردہ کیسے آ گیا؟ حضرت علی نے پوچھا اللہ کے نبی اب کیا کرے؟ آپ نے فرمایا جاؤ اس پردے کو ہٹا دو، اس کو مدینہ کے غریبوں میں جا کر کے تقسیم کر دو، آج کے بعد وہ پردہ تمہارے گھر کے دروازے پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم تھی اللہ کی، یہ تربیت تھی اللہ کی۔ ہمارے یہاں تربیت کے نام پر ہم زیرو ہے، بچوں کو اسکول پال رہا ہے، بچوں کو ٹیوشن ماسٹر پڑھا رہا ہے، باپ کتنے ہمارے مدرسے میں بعض لوگ آتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ بچہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ یہ کس حد تک غفلت ہے میرے بھائی۔ بیٹیاں اسکول کی چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے، گھر پہنچ رہی ہے 4 بجے، ماں نے بڑے ہلکے لہجے میں پوچھا بیٹی آج دیر ہو گئی؟ ہاں ماں وہ سہیلی کیا گئی تھی، 2 گھنٹہ لیٹ آ رہی ہے بیٹی، کوئی مطلب نہیں۔ بیٹی کو آپ نے 10,000 کا موبائل دلایا تو اس کے ہاتھ میں 50,000 کا آئی فون کہاں سے آیا؟ 500 روپے والا آپ نے پرس دلایا تھا، اس کے بعد 2,000 والا پرس کہاں سے آیا؟ کیا یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میرے بھائی اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے، اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور خاص طور سے بیٹیاں بہت بڑی آزمائش۔ یہ نبی کا جملہ ہے کہ بیٹی بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے امتحان لے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے، کن لہو سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ آپ کی بیٹی اگر آپ نے باپ ہونے کا حق نبھایا، اگر آپ نے ماں ہونے کا حق نبھایا، آپ کی بیٹی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گی۔ آپ کے بیٹے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، لیکن اگر آپ نے باپ ہونے کا حق نہ نبھایا، آپ نے ماں ہونے کا حق نہ نبھایا، آپ نے اگر اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی تو کان کھول کر کے سن لو، یہ اولاد آپ کے حق میں آپ کے گلے کی ہڈی بن جائے گی، آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، اللہ تعالیٰ اگر
اگر کسی بندے کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈال دے ثم یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ، اور وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ اپنے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ اس ماں کے اوپر جس نے کبھی اپنی بیٹی سے یہ نہیں پوچھا رات میں تو 2 بجے کس سے بات کرے، جنت حرام ہے اس بات کے اوپر۔ جسے اس بات سے تو مطلب ہے کہ بیٹا کہاں کے لا رہا ہے، اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ بیٹا کہاں سے کما کے لا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر آپ توجہ دیجیے۔ بچوں کو بنانے اور بگاڑنے میں بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں۔ یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو توحید پر پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے عقیدے کو بگاڑنے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہو تربیت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی قربانی کا تہوار آ رہا ہے، قربانی کس کی یادگار میں ہم کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے قربانی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر دو، اس وقت ابراہیم رہتے تھے فلسطین میں، بیٹا رہتا تھا اپنی ماں کے ساتھ مکہ میں۔ جا کے گوگل میپ پہ ٹائپ کرو ڈسٹینس بٹوین پیلسٹائن اینڈ مکہ، کئی ہزار کلومیٹر کا ڈسٹینس آپ کو ملے گا، کئی 100 کلومیٹر، ہزار نہیں تو کئی 100 کلومیٹر کا ڈسٹینس آپ کو ملے گا فلسطین اور مکہ کے درمیان۔ یعنی باپ رہتا ہے فلسطین میں اور بیٹا اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے مکہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل کر کے مکہ آتے اور نہ جانے کتنی مدت کے بعد اپنے جوان بیٹے کو انہوں نے دیکھا، اور جب جوان بیٹے نے باپ کو دیکھا ہوگا، میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا کہ باپ کے دل میں کیا جذبے آئے ہوں گے اور بیٹے کے دل میں کیا جذبے آئے۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا فرمان ہے، بلکہ پورا صحیح سچا واقعہ بتا دیا۔ اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا دے تیری کیا رائے ہے۔ یہاں پہ رک جائیے۔ کیا واقعی میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی رائے لینا چاہتے تھے؟ نہیں، انہیں رائے لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ چاہتے پکڑ کر کے گردن پہ چھری چلا دیتے، اسماعیل چو نہیں کر سکتے تھے، مگر یہاں ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے تھے میرے بیٹے کی تربیت کیسے ہے، میرے بیٹے کو میری بیوی نے ہاجرہ نے پالا کیسے ہے، میرا بیٹا جواب کیا دیتا ہے۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بچے تو جواب دے تیری کیا رائے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل جواب دیتے ہیں، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کرنے والا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ بھی اسماعیل نے شکوہ نہیں کیا کہ ابا جان آپ نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو مجھ سے دور رکھا، آج جب میں جوان ہو گیا، کچھ کرنے کے قابل ہو گیا، آپ آئے ہیں میری گردن پہ چھری چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک لفظ بھی اسماعیل نے شکایت کا نہیں نکالا، اپنے باپ سے ایک لفظ شکایت کا نہیں نکالا، بلکہ ابا جان کہہ کر کے خطاب کیا۔ اور جانتے ہو اسماعیل نے اپنے باپ کو ابا جان کیوں کہا؟ کیونکہ جب ابراہیم اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو ابا جان کہہ کے دعوت دیتے ہیں۔ باپ جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن پھر بھی باپ کو حضرت ابراہیم ابا جان کہہ کے بڑے پریم سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے، جس نے آج اپنے باپ کی قدر کی، جس نے آج اپنے باپ کے ساتھ
سلوک کیا. جس نے آج اپنے باپ کی خدمت کی کل اس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی. ابراہیم نے اپنے باپ کو ابا جان کہہ کے خطاب کیا, آج بڑھاپے میں اسماعیل اپنے باپ کو ابا جان کہہ کے خطاب کر رہے ہیں. اے ابا جان, آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. او لوگو, اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے؟ کون سے اسکول میں پڑھا, کون سے مدرسے میں پڑھا؟ اسماعیل کو سکھانے والی ان کی ماں ہاجرہ تھی. او میرے بھائیوں, آج قوم کو ہاجرہ کے جیسی ماؤں کی ضرورت ہے. اگر اسماعیل کے جیسی نسل چاہیے, اگر اسماعیل کے جیسے نوجوان چاہیے, تو آج ہاجرہ کے جیسی ماؤں کی ضرورت ہے. تربیت اس کو کہتے ہیں. آج تربیت نہیں ہوئی, آج والدین تربیت نہیں کر رہے, موبائل تھما رہے اپنے بچوں کو. ایک صاحب کہنے لگے ابھی مبارک پور میں آنے کے بعد, مولوی صاحب سب سے پہلے تو لڑکیوں سے موبائل چھین لینا چاہیے. موبائل چھین لینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, معاف کیجیے, موبائل چھین لینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور یہ بھی کان کھول کے سن لیجیے, گھر سے آپ کی لڑکی نقاب میں نکلتی ہے, پردے میں نکلتی ہے, اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ کی لڑکی کو صرف پردے میں رہنا سکھا دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, کہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ کی بیٹی کو پردے کا مطلب پتا چل جائے تو وہ IAS اور IPS بن جائے, کبھی وہ اپنے پردے سے سمجھوتا نہیں کرے. آج اسی مئو اور مبارک پور کی لڑکیاں, اچھے خاصے دیندار گھروں کی لڑکیاں جب کلاس میں ٹاپ کر لیتی ہے تو بڑے فخر سے نیوز چینل پر چہرہ کھول کر کے اور پردہ کھول کر کے انٹرویو دیتی ہے. کہاں چلی گئی تمہاری غیرت, کہاں چلا گیا تمہارا پردہ؟ اگر آپ کس علاقے کی سیٹ مہیلا سیٹ ہو گئی, آپ کے یہاں کے علاقے کی عورتیں اگر الیکشن لڑ رہی ہیں, تو کیا پردے میں رہ کر کے اور چہرے کا پردہ کر کے الیکشن نہیں لڑا جا سکتا؟ اگر آپ چاہیں میرے بھائیوں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر انسان اپنے دین کو لے کر کے, اپنے مذہب کو لے کر کے, اپنے عقائد کو لے کر کے اگر سخت ہو, دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتی. ہم نے دیکھا ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہے ہاشم املہ, اس کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کرکٹ میچ دیکھنے آتی ہے. ساؤتھ افریقہ جیسے ملک میں جہاں بڑی بے پردگی ہے, بڑی عریانیت ہے, لیکن اس نے اپنی بیوی کی تربیت ایسی کی ہے, اپنی بیوی کو ایسے رکھا ہے اس نے, وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتی ہے, وہ عورت مکمل سر سے پیر تک نقاب میں رہتی ہے, پردے میں رہتی ہے. یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کا پردہ نہیں چھین سکتی, آپ کی شرم و حیا نہیں چھین سکتی میرے بھائی. تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو صرف پردہ کرانا نہیں ہے, پردہ سکھانا بھی ہے. ہماری قوم کی بیٹیوں کو پتا تو چلے کہ یہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا, اور یہ کب پتا چلے گا؟ جب آپ انہیں دینی تعلیم دیں. ہمارے یہاں دینی تعلیم کے نام پر بس ناظرہ قرآن پڑھا دیا بچیوں کو, کسی مولوی صاحب کے ذریعے, کسی حافظ جی کے ذریعے بچیوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا. قرآن تو پڑھ لیا رٹو طوطے کی طرح, قرآن کی میننگ کیا ہے, قرآن کا مطلب کیا ہے, قرآن کا ارتھ کیا ہے, وہ کسی کو نہیں معلوم. اس نے بچپن سے سیکھا کہ پردہ کرنا ہے, لیکن یہ پردہ کیوں کرنا ہے اسے کسی نے نہیں سکھایا. یہ جب قرآن پڑھے گی تب اسے معلوم ہوگا کہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے, جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں, اپنے اوپر چادر ڈال لیں, اپنے اوپر نقاب ڈال لیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. یہ پردہ دنیا کو بتا دے گا یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں, یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں, اس پردے کی وجہ سے لوگ ان کو پہچان لیں گے. آج ہمارے ملک میں اسلام و فوبیا کا دور چل رہا ہے. نیوز چینل والوں کے پاس کوئی نیوز نہیں ہے. مہنگائی مدعا نہیں ہے, پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں مدعا نہیں ہے, منی پور میں دنیا بھر کے ہونے والے فسادات مدعا نہیں ہے. مدعا ہے تو ہندو مسلم مدعا ہے, مدعا ہے تو لب جہاد مدعا ہے, مدعا ہے تو مسلمانوں کو لے کر کے کس طریقے سے نفرت پروسی جائے یہ مدعا ہے.
مان لو کوئی مسلمان اگر کسی لڑکی کو قتل کرتا ہے تو ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے مذہب ذمہ دار ہو، ضرور کوئی بھی بہک سکتا ہے۔ اگر کسی آفتاب نے کسی شردھا کو مارا تھا تو ابھی ممبئی میں کسی منوج نے اپنی گرل فرینڈ کو مار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوکر میں پکایا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور دوسری طرف میڈیا بڑے بنے بنائے ایجنڈے کے تحت نفرت کا ایک ماحول پیدا کر رہا ہے اور اسلاموفوبیا کا ماحول پیدا کر رہا ہے۔ اور اس دور میں دھیرے دھیرے آپ دیکھیے ابھی حوروں پر بات چل رہی ہے، اب بالی ووڈ میں ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پروسی جائے۔ ابھی 72 حوروں کی بات چل رہی ہے اور حوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب نیوز چینلوں پر اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہنے والے 2% کے لوگ پہنچتے ہیں، جن کو اسلام کی شریعت کی ABCD بھی نہیں آتی، جن کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ان کے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے، ان کے نام کے ساتھ اسلامک اسکالر لگا ہے، اور 1500 روپے کے لیے یہ جا کر کے ڈیبیٹ میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بائیکاٹ کرو ایسے نیوز چینلوں کا، نہیں جانا چاہیے۔ جہاں جج بھی تمہیں ہو، وکیل بھی تمہیں ہو، اور فیصلہ بھی تمہیں کرنا ہے، وہاں جا کر کے ہم اپنے فیور میں اپنے حق میں بولے بھی تو کیا کریں۔ میرے بھائیوں، یہ نیوز چینل کے جو ڈیبیٹس ہیں یہ مکمل ایک طرفہ ہوتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا ڈیبیٹ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی حور کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ حور کا مطلب ہوتا ہے کوئی حیرت والی چیز۔ یہ ہمارے مبارک پور کے علماء بیٹھے ہیں، بڑی علمی سرزمین ہے، پوچھو ان سے حور کا یہ مطلب کہاں لکھا ہے بھائی؟ حیرت والی چیز، یہ حور کا بالکل کوئی مطلب نہیں ہے۔ حور کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا ہے، بڑی خوبصورت عورتیں ہیں، ان کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں بھی۔ اب یہ 72 کی گنتی لوگوں نے اپنے من سے بنا لی، ان کی گنتی کا کوئی اسپیسیفک کوئی گنتی نہیں ہے، لیکن بہرحال حوروں پر ہمارا ایمان ہے، حور ہے، جنت میں حوریں ہوں گی۔ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ کیا ہمارے ہندو بھائیوں کے دھارمک گرنتھوں میں نہیں ہے؟ کیا بائبل کے اندر نہیں ہے؟ کیا تورات کے اندر نہیں ہے؟ کسی مذہب کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیوں؟ اس ملک کا سنویدھان کہتا ہے کہ کسی بھی ابھیویکتی کی آزادی کے نام پر کسی کے دھارمک عقائد پر، اس کی آستھا پر چوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آج حوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ان حالات کی وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو بھی ان کے ذہن میں ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے یار یہ واقعی میں حور وغیرہ کا چکر کہیں ایسا تو نہیں کہ فرضی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، قرآن کی آنکھ کی شروعات اس سے ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ قرآن پر وہ ایمان رکھتے ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے حوروں کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کا عذاب نہیں دیکھا، مگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے متقی بندے جنت میں جائیں گے، اللہ کے نافرمان بندے جہنم میں جائیں گے۔ آج ایک ایجنڈے کے ساتھ میرے بھائیوں اسلامی شریعت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اور اسلام کی جو بیسک نالج ہے وہ دیں۔ ٹھیک ہے، دارالتعلیم سے پوری عالمیت کی تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، جامعہ سلفیہ اور جامعہ اشرفیہ سے پڑھ کر کے فارغ ہونا لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن دین کا بیسک علم اور اسلامی شریعت کے بنیادی عقیدوں کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دین کی بیسک نالج کو سیکھیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں۔ معاف کیجئے گا، اب دور بہت بدل چکا ہے۔ اب میں اپنے ان علماء سے بھی کہنا چاہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، جنہوں نے کل تک بڑی سختی کے ساتھ کہا تھا کہ مسجدوں میں عورتوں کا جانا فتنہ ہے، اب ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا مولوی صاحب اب اپنے فتوے پر ذرا سا غور کر لیجیے۔ اب عورتوں کا مسجد میں نہ آنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب جمعہ کی نماز میں اور جمعہ کے خطبے میں اگر عورتوں کے حاضر ہونے کا انتظام کیا جائے اور پردے کا معقول انتظام کیا جائے، سال بھر میں 52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، اگر آدھا گھنٹے کی یہ 52 تقریریں ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتیں سنیں گی، ان کو دین کی بڑی قیمتی باتیں سننے کو ملیں گی، دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہمارے گھروں کی عورتیں دین کے معاملے میں بالکل زیرو ہیں میرے بھائی؟ کتنی عورتیں ہیں ان کو اللہ کے نبی کے بارے میں بڑی بیسک باتیں نہیں معلوم، کتنی عورتیں ہیں ان کو نماز کی دعائیں نہیں معلوم، کتنی عورتیں ہیں ان کو وضو اور طہارت کا طریقہ نہیں معلوم۔ کہیں میت ہوتی ہے تو میت کو کیسے نہلایا جائے
نہیں معلوم، محلے کی سب سے جاہل عورت آ کر کے مردے کو نہلاتی ہے، میت جو مردہ عورت ہوتی ہے اس کو نہلاتی ہے۔ میت کو نہلانے کے معاملے میں طرح طرح کی بدعات رائج ہیں، ان بدعات کو کون روکے گا، ان خرافات کو کون روکے گا؟ اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائی، اپنے گھر کی لڑکیوں کو دین سکھاؤ۔ اگر آپ نے دین کی تعلیم نہیں دی، یقین رکھیے یہ ارتداد کا فتنہ رکنے والا نہیں ہے۔ ابھی تو بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑے ماسٹر میپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، ابھی تو چھٹ پٹ واقعات ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے کنٹرول نہیں کیا اور حالات کی حساسیت کو نہیں سمجھا، حالات کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھا، تو ابھی حالات اور خراب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اپنی قوم کی مرتد ہوتی بچیوں کو بچاؤ، اور اس کا ایک بہت بڑا راستہ میں بتا رہا ہوں، صحیح وقت پر شادی کرو۔ لڑکوں کی بھی شادی صحیح وقت پر کرو، لڑکیوں کی شادی بھی صحیح وقت پر کرو۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کی شادی تو چلو 18-20 سال کے ہونے کے بعد، 21 سال کے ہونے کے بعد ہو جاتی ہے، لڑکے 30-30 سال کے ہو جاتے شادی نہیں ہوتی۔ جو لڑکا 20 سال کی عمر میں جوان ہو رہا ہے، اس کی شادی آپ 30 سال کی عمر میں کر رہے ہیں۔ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا امید رکھتے ہیں وہ 10 سال تک تہجد پڑھ کے اپنے آپ کو زنا سے بچائے؟ یہ دور زناکاری بہت آسان ہو چکی ہے میرے بھائی، بدکاری بہت آسان ہو چکی ہے۔ اس دور میں اگر زناکاری سے بچانا ہے اپنی نوجوان نسل کو، نکاح کو آسان کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، بااخلاق ہے، تو جلدی سے نکاح کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ اگر دینداری کو ترجیح نہیں دی، برادری کو ترجیح دیا آپ نے، اسٹیٹس کو ترجیح دیا آپ نے، کاروبار کو ترجیح دیا آپ نے، اگر آپ نے دینداری کو ترجیح نہیں دی تو فتنے پیدا ہوتے۔ نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی سے کی۔ حضرت علی کوئی مالدار نہیں تھے، غریب تھے، ان کے پاس تو نکاح کے ٹائم مہر تک کا پیسہ نہیں تھا، انہوں نے ذرا بیچ کر کے مہر کا انتظام کیا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، چاروں نے دینداری آپ نے دیکھی ہے۔ اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے لیے دیندار رشتہ دیکھو۔ لڑکا دیندار ہے، تھوڑا کم کماتا ہے، تھوڑا گھر کمزور ہے، تھوڑا کاروبار کمزور ہے، اگر دیندار ہے تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی پر کبھی ظلم و ستم نہیں کرے گا، آپ کی بیٹی کو کبھی کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو۔ لیکن اگر آپ نے دنیا دیکھ لی، دنیا کا مکان اور چمک دمک دیکھ لی اور دینداری نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی لڑکی کی زندگی وہاں جا کے خراب ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس وقت ایک اور بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے عورتوں اور لڑکیوں سے جاب کرانے کا مسئلہ۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب لڑکیوں کا جاب کرنا کیسا ہے؟ پردے میں رہ کر کے لڑکی جاب کر سکتی ہے، ایسی جاب جس میں غیر محرم سے انٹریکشن نہ ہو، پردے میں رہ کر کے عورت کام کر سکتی ہے، مگر میرا جملہ نوٹ کر لو، جاب کرنا یہ کسی لڑکی کی مجبوری ہو سکتی ہے، لڑکی کی ضرورت اور شوق نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام نے کمانے کی ذمہ داری مردوں کو دی ہے، عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ اللہ نے مردوں کو قوام اس لیے بنایا ہے عورتوں کے اوپر کہ مرد کو کما کے لانا ہے، مرد کو گھر چلانا ہے۔ آپ نے بیٹیوں کو اگر کمانے کا کام سونپ دیا، ہم نے بہت سارے گھروں میں دیکھا جہاں عورتیں کمائی کر رہی ہیں، وہاں کے مردوں کو ہم نے دیوس دیکھا ہے، وہاں کے مردوں کو ہم نے بے غیرت دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہوؤں کو عزت کے ساتھ 4 دیواری میں رکھو۔ آپ کے اسی مئو کی سرزمین کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اللہ نے تجھے، تو زینت کھانا تھی، شم میں محفل ہو گئی، تو گھر کی زینت تھی، آج تو محفل کی شمع ہو گئی۔ اللہ نے تجھے گھر کی زینت بنایا تھا، گھر کا چراغ بنایا تھا، آج تو محفل کی شمع ہو گئی۔ اپنی گھر کی لڑکیوں کو محفل کی شمع مت ہونے دو۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں عورتیں کیسے کپڑے پہنتی ہیں، وہ کپڑا کون لا کر کے ان کو دیتا ہے؟ پورا جسم نظر آ رہا ہے، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں ایسے کپڑے پہنے جا رہے، فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ لڑکی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ کہاں گئی ہماری شرم و حیا؟ کسی دور میں مبارک پور کا نام لیا جاتا تھا، مئو کا نام لیا جاتا تھا، بنارس کا نام لیا جاتا تھا، پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں، کہ پردہ دیکھنا ہو تو مبارک پور میں دیکھ لو، پردہ دیکھنا ہو تو مئو میں دیکھ لو، پردہ دیکھنا ہو تو بنارس میں دیکھ لو۔ آج اس پردے کا جنازہ نکل گیا ہمارے گھروں سے،
شادی بیاہ کے موقع پر ایسے لباس اور ایسے کپڑے ہمارے یہاں پہنائے جا رہے ہیں، وہ کپڑا پہن کر کے بھی ہمارے گھروں کی لڑکیاں ننگی نظر آتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیوس ہیں ایسے باپ، دیوس ہیں ایسے شوہر، دیوس ہیں ایسے بھائی جو اپنی بہن بیٹیوں کو ایسا کپڑا لا کر کے دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن رب العالمین نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو پاک و صاف کرے گا۔ کون 3 لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا، والمرأۃ المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی عورت، اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اپنے گھر کی عورتوں کو ایسے پردے کا عادی بناؤ کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں چلی جائیں، ان کو یہ احساس ہو کہ مجھے بے پردہ نہیں ہونا ہے، مجھے اپنی شرم و حیا کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور ہم نے نبی کے دور میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے، نبی کے دور میں ایسی عورتیں نظر آتی ہیں۔ جنگ کے میدان میں ایک عورت آتی ہے، اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، عورت جنگ کے میدان میں شہیدوں کی لاشوں کو دیکھ رہی ہے، لیکن چہرے کو نقاب سے ڈھانکے ہوئے، چہرے کو چادر سے ڈھانکے ہوئے۔ کسی نے کہا اماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بیٹا قتل ہو گیا، اور تو چہرہ ڈھانک کے آئی ہے، تو چہرے کو چھپا کے آئی ہے، تو نقاب پہن کے آئی ہے۔ تو اس ماں نے جواب دیا تھا، انی رضیت ابنی ولم ارزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے، میری شرم و حیا نہیں گئی ہے، میرا بیٹا گیا ہے۔ آج ہماری قوم کو ایسی عورتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے، دل تڑپتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹی مرتد ہو گئی۔ یہ صرف غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ ایک بیٹی ہماری اگر مرتد ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ ایک پریوار کے جہنم میں جانے کا راستہ طے ہو رہا ہے، ایک پریوار پورا جہنم میں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے تو نبی کے دور میں ایسی عورتوں کے واقعات پڑھے تھے جنہوں نے دین اور ایمان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ ہم نے حضرت سمیہ کا واقعہ پڑھا تھا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جوان بیٹے کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے جب ننگا کر دیا جاتا ہے، بے آبرو کر دیا جاتا ہے، اور ظالم ابو جہل کہتا ہے کہ اے سمیہ، اگر تو نے ایمان کو نہیں چھوڑا، تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تیری شرمگاہ پر حملہ کر کے ہم تجھے ختم کر دیں، بڑے بدترین طریقے سے، بڑے حیا سوز طریقے سے تجھے قتل کر دیں گے۔ سمیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اگر اس شہادت کے بدلے مجھے جنت مل رہی ہے تو یہ سودا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ سمیہ نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور بڑی بے دردی سے سمیہ کو شہید کر دیا گیا، مگر سمیہ نے اسلام سے کمپرومائز نہیں کیا، توحید سے کمپرومائز نہیں کیا۔ ہماری قوم کی تاریخ تو ایسی عورتوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ میرے نوجوانوں، آج بہت سارے نوجوانوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ٹارچر میں آ کر، کسی کے ظلم میں آ کر آج زبان سے کفریہ کلمات بول دیتے ہیں، یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات بول دیتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ مگر ہم نے تاریخ میں حضرت بلال کا واقعہ پڑھا تھا۔ بلال کوئی ہینڈسم تو نہیں تھے، بلال کوئی خوبصورت اور اسمارٹ تو نہیں تھے، بلال کالے کلوٹے تھے، اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر بلال کو لٹا کر بلال کا مالک امیہ ابن خلف ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا تھا اور بلال سے کہتا تھا اے بلال تو محمد کا دین چھوڑ دے، ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے۔ بلال تیرا جسم تو سیاہ ہے، تیرا بدن تو کالا ہے، مگر بلال تیرے سینے میں دھڑکنے والا دل وہ ایمان سے لبریز ہے، وہ محمد رسول اللہ کی محبت سے بھرا ہے۔ بلال کی پیٹھ عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر پگھل رہی ہے، بلال کا سینہ گرم پتھر سے دبا جا رہا ہے، مگر بلال کی زبان سے ایک ہی صدا نکلتی ہے، احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے۔ ہم نے تو ایسے واقعات پڑھے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں صہیب رومی کا واقعہ پڑھا۔ صہیب رومی جب مکہ سے مدینہ جانے لگے، اپنی زندگی بھر کا سارا مال، ساری دولت اکٹھا کر کے جب جانے لگے، مکہ کے کافروں نے پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا ہے صہیب جب تم مکہ میں آئے تھے تو غریب تھے، فقیر تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج ساری دولت لے کر کے مدینہ جا رہے ہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا تمہیں جانا ہے اکیلے جاؤ، یہ سارا مال تم نے مکہ میں رہ کے کمایا ہے، یہ سب چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، صہیب رومی نے ایک منٹ کے لیے بھی غور نہیں کیا،
ایک منٹ کے لیے بھی توقف نہیں کیا، اپنی ساری زندگی بھر کی گاڑی کمائی ان مکہ کے لوگوں کے حوالے کر دی اور مدینہ پہنچے۔ نبی اکرم نے اپنے اس صحابی کو دیکھا، سینے سے لگایا اور کہا ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب مجھے اللہ کی طرف سے سارا معاملہ بتا دیا گیا ہے، اے صہیب تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے سب کچھ گنوا کر کے اپنے ایمان کو بچایا ہے، اپنے اسلام کو بچایا ہے، تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے۔ میرے بھائی ہم غریب ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر ہمارے پاس ایک ہی دولت ہے اور وہ دولت ایمان کی ہے۔ اب یہ ایمان کی دولت بھی اگر کوئی لوٹنا چاہے تو ہم آسانی سے اس کے حوالے کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، کل اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لایا ہے؟ ہم کہیں گے اللہ کچھ نہیں ہمارے پاس، ایک تیری محبت ہے، ایک تیرے نبی کی محبت ہے، اے اللہ ایک تیری توحید ہے، ایک تیرے نبی کی شریعت کی پاسداری ہے، ایک لا الہ الا اللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ ہے، ہم یہی لے کے آئے ہیں، یہ ایمان ہمیں کل قیامت کے دن بچائے گا۔ میرے بھائیوں رب العالمین قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ بغیر ایمان کے کل دنیا سے جائیں گے، کل جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو زمین بھر کے سونا بھی اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے فلن يقبل من احدهم، زمین بھر کے سونا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس ایمان کی قدر کرو میرے بھائی، اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ کی پیشانی صرف اس کے در پہ جھک رہی ہے، آپ کسی اور کے آگے اپنا سر نہیں جھکا رہے ہیں، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ اللہ ہمیں چاہتا تو ہم بھی جانوروں کی عبادت کر رہے ہوتے، ہم بھی اللہ کی مخلوق کی عبادت کر رہے ہوتے، مگر اللہ نے ہمیں توحید پر بنایا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو اور اپنے بچوں کے عقیدے کی بھی فکر کرو۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے بچوں کی فکر ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا۔ اگر یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ ابراہیم کو اپنے بارے میں ڈر ہے، اپنے بچوں کے بارے میں ڈر ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد دنیا میں جھوپڑی میں رہے چلے گا، کمزور رہے چلے گا، ایک ٹائم کھانا کھا لے ایک ٹائم بھوکی رہے چلے گا، مگر اس کے پاس ایمان اور توحید ہونی چاہیے۔ یہ چنتا اور فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ آج لوگ جب مرنے لگتے ہیں، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں۔ کیا وصیت کرتے ہیں؟ بیٹا زمین کا ایسے بٹوارا کر لینا، جائیداد کا ایسے بٹوارا کر لینا، بھائیوں میں آپس میں لڑائی مت کرنا، یہ لوگ وصیت کرتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، ان کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، یعقوب خود نبی تھے، ان کے باپ اسحاق بھی نبی تھے، ان کے دادا ابراہیم بھی نبی تھے، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، خود بھی نبی ہیں، اور 12 بیٹوں میں ایک بیٹا یوسف بھی نبی ہے، نبیوں کا گھرانہ ہے۔ اور یعقوب کا آخری ٹائم ہے اور چارپائی کے آس پاس 12 بیٹے اپنے باپ کو گھیر کے کھڑے ہیں، اور یعقوب اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ یعقوب کی وصیت کو نقل کرتا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد۔ حضرت یعقوب اپنے 12 بچوں سے کہتے میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہمیں اور آپ کو لگے گا یار یہ مذاق ہو رہا ہے، نبیوں کا گھر ہے، باپ خود نبی ہے، بیٹے ایک بیٹا نبی ہے، اور کیا پوچھ کے جا رہے ہیں، کیا کہہ کے جا رہے ہیں، بیٹا کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ہمارے بعد مرتد ہو جائیں، ہمارے بعد اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنے لگے۔ بچوں کی توحید کی فکر کرو، بچوں کے مستقبل اور بچوں کے بھوشیہ سے زیادہ بچوں کی آخرت کی فکر کرو۔ یعقوب پوچھتے ہیں بچوں کس کی عبادت کرو گے؟ 12 بیٹے جواب دیتے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابا جان ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کی محبت اور اپنی اولاد سے پیار کے ساتھ ساتھ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کا بھی انتظام کرو میرے بھائی۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں اس محبت کی یاد دلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
دنیا کی آگ میں ہمارے بچے جل جائیں ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری بیوی جل جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے بچے، تمہاری بیوی، تمہارا پریوار جہنم کی آگ میں جل جائے تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اپنے آپ اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤ گے؟ فرماتے علموہم وعدبوہم، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو تربیت دو، اور وہ تربیت ان کو کانوینٹ میں نہیں ملے گی، ان کو اسکول میں نہیں ملے گی، اس تربیت کی ذمہ داری آپ کو خود اٹھانی پڑے گی، آپ کو خود اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی۔ کھانا کھانے بیٹھو، کھانے کی دعا خود پڑھو تاکہ آپ کا بچہ پڑھے۔ ابھی میرا ایک پروگرام تھا الہ آباد میں، ایک جگہ پڑتی ہے موہیما، آپ یقین نہیں کریں گے 3 سال کا بچہ تھا، 3 سال کا بچہ تھا، اور باپ نے مجھے بتایا مولوی صاحب میں صرف ایک کام کرتا ہوں، یوٹیوب کے اوپر قرآن کا 30واں پارہ لگا کے اسپیکر پہ گھر میں چلاتا ہوں۔ 3 سال کے بچے نے موبائل سے سن کر کے پورا 30واں پارہ یاد کیا۔ اللہ، یہ تربیت ہوتی ہے میرے بھائی۔ آپ جو بچوں کو سکھائیں گے وہ سیکھیں گے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے کریٹو مائنڈ کے ہوتے ہیں، ان کا دماغ بہت تیز چلتا ہے۔ آپ دعائیں سکھائیں گے وہ دعائیں سیکھیں گے، آپ توحید سکھائیں گے وہ توحید سیکھیں گے، آپ اسلام سکھائیں گے وہ اسلام سیکھیں گے، آپ ناچ گانا سکھائیں گے وہ ناچ گانا سیکھیں گے۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کی کیا تربیت کرتے ہیں، اور آپ نے اگر بچوں کی بچپن میں صحیح تربیت کر دی تو انشاءاللہ جوانی میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارنے میں اپنے کردار کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ہماری قوم کی جو بچیاں آج ارتداد کے راستے پر گئی ہیں، اللہ ان کو وقت رہتے زندگی میں ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ انہیں واپس اسلام کے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریعوں کے شر سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو امن، چین اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے قربانی کا تہوار آ رہا ہے، رب العالمین ہمیں سکون کے ساتھ یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرمی پورے شباب پر ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، رب العالمین سے دعا کیجئے۔ اس مجلس میں بہت سارے بڑے نیک، بڑے متقی لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے کہ اے اللہ گرمی سے پریشان اپنے بندوں کی دعا کو سن لے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں رحمتوں کی بارش سے ہمیں تو مایوس مت کر، رحمتوں کی بارش ہم پر نازل فرما دے۔ اے اللہ گرمی کی شدت کو ختم کر دے۔ اے اللہ ملک کے ماحول کی حفاظت فرما، ملک کے ماحول کا امن اور چین برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے تمام باشندوں کو مل جل کر کے محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس ملک میں جس طریقے سے اب تک پوری آزادی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرتے تھے، آئندہ بھی اپنی آزادی اور اختیار کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس ملک کے حکمرانوں کو تو توفیق دے کہ وہ امن، شین اور انصاف کے ساتھ، نیائے کے ساتھ اس ملک کو چلائیں، اور اے اللہ جو انیائے اور اتیاچار کرے ایسے ظالموں کو تو اس ملک کے اقتدار سے ہٹا دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔